بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کی دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑنا ہے، مر جانا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ اور بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں۔ لوگ زندگی میں موجود خوبصورتی کی تلاش نہ چھوڑیں۔ انسان کوشش پر مکلف ہے، نتیجوں پر نہیں۔ ظالم کے صف میں کھڑے تھے یا ظلم کے خلاف، یہ پوچھا جائے گا۔ علم اور حکمت کی بات جہاں بھی ہوگی دلیل سے ہوگی۔ جہاں انسان طعنہ زنی پر اتر آئے وہاں بات کے سیاق و سباق بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ سوچو کہ تمام راستے کسی ایک شخص پر جا کر ختم ہوتے ہوں اور وہی آپ کی اس بےتابی سے آشنا نہ ہو۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر سہی۔ جائے نماز بہائے گئے آنسوؤں کا سسکیوں میں بدل جانا، اور دعاؤں میں گڑ گڑا کر مانگنا، اور معجزوں کی طلب میں اس کی محبت میں حد سے گزر جانا، اور ممکن ہوئی چیز کو یقین سے ممکن کر دینا، اور اس سے تہجد میں گفتگو کے درمیان شکایتوں کا پھر معمول بنا لینا۔ دعاؤں پہ یقین قائم رکھنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تم بس توکل رکھو اور یقین کیے رکھو اس پر، اور یہ سوچو کہ جو تم اس سے مانگ رہے وہ تمہیں ملے گا اور مل جائے گا، کیونکہ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اداسی کا بھی کوئی موسم نہیں ہوتا، کب کہاں یہ آپ پر طاری ہو جائے آپ نہیں جانتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ سے آپ کی گویائی کی طاقت چھین لیتی ہے، اور آپ چاہ کر بھی اظہار نہیں کر سکتے کہ کون سی بات اس اداسی کا سبب ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتا کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں،
دل لگا کر سنیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نالائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار و قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک صرف ہماری طلب اور تڑپ دیکھتا ہے۔ ہم جتنی مضبوطی سے صبر رکھیں گے پھر اللہ پاک بھی ہمیں معجزوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ وہ آزما رہا ہے محض تمہارے یقین کی ڈور کو، ورنہ وہ جانتا ہے کہ آج بھی تم انتظار میں ہو بہت سے فیصلوں کے۔ بعض اوقات زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چہرے پر اداسی، خاموشی چھا جاتی ہے، ہر چیز سے جیسے دل اٹھ سا جاتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے تو اپنے تعلق بنانے کے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہوتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو بے سکون تو ہوں گے نا۔ اگر آج کوئی اپنا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ بس وہ مان جائے، لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کی در کھٹکھٹائیں گے؟ ہم اس کے ساتھ کے بنا تو تنہا ہو جائیں گے، ہم اس کی محبت کے بنا تو ادھورے ہیں، ہم اس کی یاد کے بنا تو خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دور نہیں ہے ہم سے، وہ بہت قریب ہے، وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے کسی دکھ، کسی تکلیف سے انجان نہیں، اس کو تو سب خبر ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی اپنے حال پر نہ رہو، اور تمہارا رب بہت جلد تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم ان لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔